اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں جو مضمون ہم پڑھ کر آئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جو خود ساختہ عقائد اور نظریات تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ جی ہم اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو ہم کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ترین مضمون گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا تھا وہ ان کے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جرائم بیان کیے گئے تھے، جس میں سب سے بڑا جرم اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کرام کو شہید کرنا، اور جو انبیاء کرام کے پیروکار نیک لوگ تھے ان کے ساتھ ظلم کا بازار گرم رکھنا اور ان کو بھی شہید کرنا۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں دو اہم مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون تو اللہ جل شانہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اس کی وحدانیت کے حوالے سے بیان کیا گیا، جس کو ہم آسان الفاظ میں توحید کا مضمون کہتے ہیں، کہ جو بالکل ابتدائے قرآن سے لے کر اور انتہائے قرآن تک یہ مضمون بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو آیات آئی ہیں یہ ایک مخصوص پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس میں علماء کرام نے مختلف روایات لکھی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اہل ایمان کو بشارت اور خوشخبری دی کہ اللہ جل شانہ اسلام کا غلبہ فرمائیں گے اور روم اور ایران جیسی بڑی بڑی جو سپر پاورز اس وقت کے حساب سے تھیں وہ اہل ایمان کے سرنگوں ہوں گی، تو کفار نے پھر بڑا مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا کھانے کو روٹی ان کے پاس نہیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں ایران کے اور روم کے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک الفاظ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور مدینہ ان کو مل گیا، ابھی بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، حالانکہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور بعض حضرات نے اس کا اور بھی پس منظر بیان کیا۔ بہرحال پس منظر جو بھی ہو، مقصد سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد ان آیات کا کیا ہے۔ سن 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا تو اس وقت کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جی مدینہ کے اندر رہ کر ان سے لڑائی کی جائے، اور مدینہ کے 3 اطراف میں خندقیں کھود دی گئیں۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت سخت چٹان آ گئی جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اطلاع کی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، تو کدال پہلی اللہ کا نام لے کر جب ماری تو فرمایا کہ اللہ اکبر، پھر دوسری کدال ماری، پھر فرمایا اللہ اکبر، پھر تیسری دفعہ ماری، پھر فرمایا اللہ اکبر، اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جب پہلی کدال ماری تو مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، جب دوسری مرتبہ میں نے اس چٹان کو ضرب لگائی تو مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے، اور جب تیسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی
تو مجھے مقام صنعاء کے محلات دکھائے گئے، اور جبریل نے آ کر مجھے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط ہوں گے، ایک نہ ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا۔ اس وقت بھی مشرکین نے اور کفار نے بڑا مذاق بنایا کہ ان کے پاس کھانے کو تو روٹی نہیں ملتی، اور یہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شام کے محلات ہمیں ملیں گے اور ایران کے محلات ہمیں ملیں گے اور بڑی بڑی سپر پاورز ہمارے زیر تسلط آ جائیں گی۔ اور اللہ کی شان کہ یہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ایران بھی فتح ہوا، رومیوں کا بھی کھانا خراب ہوا، یہودیوں کو بھی مدینہ سے بالکل ان کا اخراج ہو گیا 100% مکمل طور پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اسلام کو۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اللہم مالک الملک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت عارضی ہے اور ان کی بادشاہت عطائی ہے، ان کو بھی اللہ نے ہی بادشاہت عطا کی ہے، کوئی خود سے بادشاہ نہیں بن جاتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا نہ فرمائے وہ بادشاہ بن نہیں سکتا۔ اب یہ بادشاہت جب اللہ کی دین ہے تو جب چاہے جس کو چاہے وہ بادشاہت دے دے، اور جب چاہے جس سے چاہے وہ بادشاہت چھین لے، کوئی اس کے کاموں میں دخل اندازی تھوڑی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے نمرود کے متعلق بھی پڑھا، میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا کہ کتابوں میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلی بادشاہت دی گئی تھی وہ نمرود کو دی گئی تھی، فرعون کو بادشاہت دی گئی، شداد کو بادشاہت دی گئی، لیکن ان لوگوں نے اس بادشاہت کا استعمال، اس اللہ کی نعمت کا استعمال درست طریقے سے نہیں کیا، اور اس نعمت کے اوپر فخر کرتے ہوئے اس انتہا تک پہنچ گئے کہ ان لوگوں نے خدائی کے دعوے کر دیے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں صرف تمہارا بادشاہ ہی نہیں ہوں، میں تمہارا پالن ہار بھی ہوں، یہ ان کے دعوے تھے۔ تو اللہ پاک یہی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو بادشاہت تو اللہ کی نعمت ہے، اب جو اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اس کے لیے یہ نعمت ہے، اور جو اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے اس کے لیے یہ نعمت نہیں، اس کے لیے پھر یہ وبال اور زحمت ہے۔ اور پھر اللہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا دے دے گا، جب چاہے گا جس سے چاہے گا لے لے گا۔ انسان فطرتی طور پہ جو ہے نا بڑا کمزور بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑی جلدی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نعمتیں تو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ جی ہمیں بادشاہت مل گئی ہے، ہم اللہ کے مقرب ہیں اس لیے ہمیں بادشاہت مل گئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی اللہ کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ بادشاہت تو اللہ پاک نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے، اور ہم سے زیادہ طاقتور بادشاہت دی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ ان کو حکومت دی ہوئی ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے یہاں معیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے گا جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا، جب چاہے گا جس کو چاہے گا ذلت اس کو دے دے گا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ان چیزوں کے مشاہدے کر چکے ہیں کہ کل تک کے جو بڑے بڑے حکمران تھے، جو بڑی بڑی طاقت کے نشے میں مگن تھے اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آج وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کوئی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی جیلوں کی ہوا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کل تک ان کے پاس پوری کی پوری قوت تھی، پوری کی پوری طاقت تھی کہ جب یہ راستے سے گزرتے تھے تو کوئی وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ تو آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری کے سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ بس سمجھانا یہ اصل مقصود ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اسے حکومت اور سلطنت ہی نہیں عطا فرماتے، اللہ پھر اسے عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے نعمتوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ صرف اس سے یہ نہیں کہ اس سے سلطنت چھین لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ذلت بھی اس کے مقدر میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں یہاں پر اپنی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ جو رات کو دن سے بدلنا، دن کو رات سے بدلنا، کیا مخلوق کے اندر کسی کے پاس اتنی قوت اور اتنا اختیار ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن سے بدل سکے؟ جن بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالکوں نے خدائی کے دعوے کیے، ان کے پاس بھی یہ طاقت اور ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھی کہ وہ رات کو دن سے بدل دیں اور دن کو رات سے بدل دیں۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے بنائی، دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے بنایا۔ اور یہ دن اور رات کا چلت پھرت جو ہے یہ آج سے نہیں ہے۔ جس دن سے اللہ پاک نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے اس دن سے یہ دن اور رات کی چلت پھرت چل رہی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہیں پر بس نہیں فرما رہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی،
زندہ چیز میں سے اللہ تعالیٰ مردے کو پیدا کر دیتا ہے، مردے میں سے اللہ تعالیٰ زندوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک بڑی مشہور مثال پیش کی جاتی ہے، انڈا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے کہ وہ مرغی یا کوئی بھی پرندہ لے لیں، وہ اپنے انڈے کے اوپر بیٹھتا ہے۔ کیا اللہ پاک نے وہ پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ وہ انڈے کے اندر جو سفیدی اور زردی ہے اس سے وہ ایک چوزا نکل آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب انڈا بے جان ہے وہ بالکل، اس طرح اور بے شمار مثالیں۔ زمین ہے، بنجر ہے بالکل، لیکن جب زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے، زمین کے اوپر پھر پانی لگایا جاتا ہے، تو پھر اسی زمین، بنجر زمین میں سے جو ہے وہ پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فصلیں وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اناج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے دیکھیں اللہ پاک کی کیسی عجیب شان ہے کہ آپ فرض کریں آپ آم کا درخت لگاتے ہیں، اس کے لیے ایک بیج بوتے ہیں، آپ 100 فٹ نیچے گہرائی کے اندر چلے جائیں زمین کے اندر، آپ کو کہیں آم نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک بیج بوتے ہیں، پھر آپ اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیج پھوٹتا ہے، اس کے اندر سے کومپل نکلتی ہے، معمولی سی نازک سی، ایسے اس کو پکڑیں گے تو وہ مسلی جائے گی، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، پھر اس کا وہ پودا بنتا ہے، پودے سے پھر وہ تنا بنتا ہے، تنے سے پھر وہ درخت بنتا ہے، اور درخت سے پھر اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آپ نے دانہ کتنا بویا تھا؟ اتنا سا، صرف ایک پورے سے بھی چھوٹا، زمین کے نیچے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے اندر سینکڑوں پھل لگا دیے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک دن دے گا یا 2 دن پھل دے گا، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک وہ پھل دیتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے بار بار کروا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام کرتا کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں کرتا ہوں، میرے علاوہ کسی کے اندر اتنی قوت اور طاقت اور اتنا اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم کا معاملہ، میں تو ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ رزق کی تقسیم کا معاملہ خدا نہ خواستہ اگر مخلوق کے اختیار میں ہوتا تو سارے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے، امیر غریب کو جینے نہ دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا کہ بھئی یہ رزق تو میں نے دینا ہے، یہ طاقت تو اللہ پاک نے مجھے دی ہوئی ہے، تو کوئی غریب بھی نظر نہ آتا دنیا کے اندر، اور جب غریب اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہوتا تو خون ریزی ہوتی، فساد ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی چوپایا ہے، کوئی بھی جاندار ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ آج ہم رزق کے لیے مارے پھرتے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ رزق صرف مال اور دولت کا نام نہیں ہے، پیسے کا نام نہیں ہے، جتنی ہماری ضروریات ہیں یہ سب رزق ہے۔ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ یہ اینک میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ یہ ٹوپی میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ یہ لباس میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ جوتے میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ سواری میری ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہر ہماری ضرورت کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اب رزق کب ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ فیصلے اس نے کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جس چیز کا پابند کیا گیا وہ یہ فرمایا کہ اسباب رزق تلاش کرو، رزق تمہیں میں نہیں دینا ہے، اسباب تم تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، نوکری کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، کچھ بھی کرو، یہ سارے کے سارے اسباب رزق ہیں، یہ تم نے اختیار کرنے ہیں۔ اس کے اندر رزق کیسے پیدا کرنا ہے اور اس کے اندر برکت کیسے پیدا کرنی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے کرنے کے کام ہے۔ وہ حکایت میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے اپنے بیٹا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ بیٹا رزق اللہ نہیں دینا ہوتا ہے اور تمہارا رزق تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اس نے کہا اماں جی کیا آپ ہر وقت مجھے یہ پٹی پڑھاتی رہتی ہیں، آج میں نے امتحان لینا ہے کہ میرا رزق مجھ تک کیسے پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جا کے وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا رزق مجھے کیسے ملتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی جماعت 4-5 لوگوں کی وہاں سے گزری، انہوں نے دیکھا یار اچھا جگہ صاف ستھری ہے، چلو ہمارے پاس جو کھانے کا انتظام ہے ہم کھانا وانا کھا لیتے ہیں، سفر میں تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو کھانا باقی بچ گیا انہوں نے کہا یہ کھانا یہیں پر چھوڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسافر گزرے گا، اس کے پاس ہو سکتا ہے کھانا وانا نہ ہو تو چلو بیچارہ وہ یہ کھا لے گا۔ وہ کھانا وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک ڈاکوؤں کی جماعت آ گئی۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ بندہ کوئی نہیں ہے لیکن کھانا پڑا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ لگتا ہے کسی نے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے، اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا، بندہ ڈھونڈو ادھر ہی کہیں قریب ہوگا۔
اب جب بندے کی تلاش شروع ہو گئی تو ایک بندے کی نظر اوپر درخت پہ، اس نے کہا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیچے اتارا، اس نے کہا کھا کھانا، اس نے کہا بھائی میرا کھانا نہیں ہے، نہ میں نے زہر کیا، نہیں پہلے تو کھا کھانا پھر ہم اس کے بعد کھائیں گے۔ تو کہتا آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جو رزق میرے مقدر میں لکھا ہے نا وہ مجھے ہر حالت میں پہنچ کر رہے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ لن تموت حتی تستکمل رزقھا، جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہوگا تمہاری موت نہیں واقع ہوگی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، یہ دونوں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کو کتنا ملنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، پہلے تھوڑا ملنا ہے بعد میں زیادہ ملنا ہے، یا پہلے زیادہ ملنا ہے بعد میں تھوڑا ملنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ پیدائش کے ساتھ ہی یہ معاملہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے اور اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے کس وقت کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، اور وہ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو پہلی 2 آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اگلی جو 3 آیات ہم نے مزید پڑھی ہیں اس میں ایک بہت اہم مضمون ہے، اور وہ مضمون اس حوالے سے ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں، جو توحید کے پیروکار ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان اور مکمل بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے ایک پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیجئے گا۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ تمہیں دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم لوگ کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اس مضمون کو ذرا سمجھ لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی دوستی ہوتی ہے۔ ایک دوستی کا درجہ ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے قلبی تعلق، دل کی محبت، جو ایک مسلمان کی مسلمان سے ہوتی ہے، جو ایک دوست کی دوست کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوستی کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے مدارات۔ مدارات کا معنی ہوتا ہے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ اور دوستی کا تیسرا درجہ ہے مواسات۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے ہمدردی جتانا۔ تو یہ آخری جو 2 درجے ہیں مدارات اور مواسات، یہ تو کفار کے ساتھ رکھنا جائز ہے، موالات رکھنا جائز نہیں ہے۔ میں اس کو اور مزید آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دل سے محبت کافروں سے کرے، کافروں کو اچھا سمجھے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اکثر افراد ہیں، وہ غیر مسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ڈمکانا ہیں، ان کا یہ نظام ہے، ان کا بالکل اچھا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ برا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ پڑھنے والے سے ان کا مقام اور درجہ اونچا ہو گیا۔ اس طرح کی قلبی محبت اور اس طرح کا قلبی رجحان اللہ نے ایک جگہ پر نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر پابندی لگائی ہے کہ اس طرح کا تعلق تم نہیں رکھ سکتے۔ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یار یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام قبول کر لے گا، تو یہ خوش اخلاقی رکھنا، یہ مدارات کا درجہ، یہ جائز ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے درس میں ایک ہندو آ کر بیٹھتا تھا، برہمن، تو شاہ صاحب اس کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، بڑی اس کی عزت افزائی اور بڑا اس کا حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے شاہ اسحاق رحمہ اللہ کو تاکید کی کہ بھائی اس ہندو کا خاص خیال رکھنا، کبھی اس کو اپنے درد سے بھگانا نہیں۔ تو وہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ بھی اپنے والد کی تربیت میں اور آغوش میں رہے تھے اور ان کی وصیت کے اوپر انہیں عمل کیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ برہمن اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ان کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ ہے مدارات، یہ اجازت ہے۔ تیسرا درجہ ہے مواسات۔ مواسات کا معنی غمخواری کرنا۔ کوئی غیر مسلم ہے، بھوکا ہے بیچارہ، اس کو کھانا کھلا دو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ و خیرات غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ و خیرات آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے پہنا دو، کھانا نہیں ہے، کھانا کھلا دو۔ ایک روایت ملتی ہے، پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن کتابوں میں پڑھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا کر پھر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔
ایک دن ایک غیر مسلم کو بٹھا لیا ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو فرمایا بسم اللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگا دیا کہ بھاگ جا اٹھ کے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی فوراً کہ بھائی میرا بندہ ہے نا، میرا نام نہیں لیتا، میں تو اس کے باوجود اسے کھلا رہا ہوں، آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے سامنے اس نے میرا نام لے لیا، آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا، جائیں اسے ڈھونڈ کے لائیں اور اپنے ساتھ کھانا کھلائیں بٹھا کے۔ تو اس درجے کی غمخواری کفار کے ساتھ بھی جائز ہے، بطور جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، کہ انسانیت کے درجے میں ان کے ساتھ رواداری اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اخلاق اور رواداری کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ ان کا کلچر آپ اپنانا شروع کر دیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ ہندوؤں کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی دیوالی آپ بھی منانا شروع کر دیں، ان کی ہولی میں آپ بھی شرکت کرنا شروع کر دیں۔ عیسائیوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، ان کی غمخواری کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ سلوک کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ ان کے کرسمس میں آپ بھی جا کر شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے، کچھ اجازت ہے تو کچھ پابندیاں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 درجے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کل ہمارے یہاں بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جی مصلحت مصلحت، جی رواداری رواداری رواداری۔ تو بھائی رواداری کا مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کرنا شروع کر دو، اپنے دین کی تعلیمات چھوڑ کر ان کے دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، اس چیز کا نام رواداری نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کام کیا تو اس کے اوپر پھر پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ یہ 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں میں سے 2 درجے جو ہیں اس میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے۔ پہلا درجہ موالات، جس کو قلبی تعلق کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی بیان فرما دیا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، کوئی ایسی کیفیت پیش آ جائے۔ اچھا ہاں، یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو مدارات اور مواسات کے جو 2 درجے جواز کے میں نے بتائے ہیں، یہ بھی صرف ان غیر مسلموں کے لیے ہیں جن کا رہن سہن آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آتا ہے، اسلحہ لے کر آتا ہے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ادروائز کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا بھی جائز ہے، تجارت کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر اتنا سا بھی اندیشہ ہو کہ یہ ہماری تجارت ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر اس تجارت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ آخری مسئلہ سمجھ لیں جو یہاں پر امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت درپیش ہو کہ جس میں مسلمان کفار کے نرغے میں آ گئے ہیں، اب وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر آپ سے کلمہ کفر کہلواتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا، شریعت کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہے ہزیمت۔ رخصت کا معنی یہ ہے کہ جان بچانے کے ڈر سے دل کے اندر ایمان رکھتے ہوئے صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، یہ رخصت ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اور ہزیمت کیا ہے کہ اپنی جان دے دی جائے۔ ہزیمت پر عمل کرنے والے کا درجہ بہرحال افضل ہے رخصت پر عمل کرنے والے سے، اگرچہ رخصت پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے 2 مسلمانوں کو پکڑ لیا، اور غالباً دونوں ہی صحابہ تھے۔ تو ایک سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مانتے ہو اس بات کو؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہاں۔ اور دوسرے صاحب سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ کہتا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے دوسرے ساتھی کو شہید کر دیا، پہلے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو فرمایا ایک نے رخصت پر عمل کیا، ایک نے ہزیمت پر عمل کیا۔ وہ 2 صحابہ کا جن کا میں ذکر کروں، ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمار بن یاسر نے کلمہ کفر کہہ دیا جان بچانے کے لیے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ چڑھ گئے لیکن کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا
نہیں کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نے رخصت پر عمل کیا، عمار نے رخصت پر عمل کیا، خبیب نے ہزیمت پر عمل کیا، اور ہزیمت پر عمل کرنے والے کا درجہ بہرحال رخصت پر عمل کرنے والے سے زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کلمہ کفر حالت اضطراری میں کہنا جائز ہے، رخصت ہے. رخصت کا معنی ہوتا ہے گنجائش ہے. رخصت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہ کام جائز ہو گیا. اب بندہ بہانے تلاشنا شروع کر دے کہ یار مجھے کہیں سے کلمہ کفر کہنے کا موقع مل جائے تو میں کہہ دوں نعوذ باللہ من ذالک. رخصت کو رخصت کے درجے میں رکھنا چاہیے، سہولت کو سہولت کے درجے میں رکھنا چاہیے، ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا چاہیے. ضرورت کو سہولت نہ بنایا جائے اور سہولت کو ضرورت نہ بنایا جائے. ٹھیک؟ کھانا نہیں مل رہا، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ پینے کو پانی ہے، ہاں سامنے شراب پڑی ہوئی ہے اور خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے وہاں پر، نہ ہی کوئی اسباب ہیں. تو اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے. اب یہ نہ وہاں پر بندہ کرے کہ آؤ جی آن دیو لکڑ ہضم تے پتھر ہضم، کھائی جاؤ تے موجہ کری جاؤ، نہ، اس بات کی اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر چیز کی بادشاہت اور قدرت اور اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات کیا بتا دی؟ کہ بھئی کفار کے ساتھ دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ کیا بیان فرما دیا؟ کہ اگر کسی مجبوری میں کلمہ کفر کہنا پڑ جائے تو اس کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ہزیمت پر عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے. ان آیات میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. آئیے اب ذرا الفاظ کو بھی دیکھ لیں. صفحہ نمبر 126 بالکل آخری لائن. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ. یہ دعائیہ الفاظ ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے. ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ان آیات کو یاد کریں، بڑی برکت والی آیات ہیں یہ. اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، توتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے تو عزتیں عطا فرمائے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو ذلتوں سے نواز دے. بیدک الخیر، ہر خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شر اللہ کے پاس نہیں ہے، شر بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن مانگو ہمیشہ اللہ سے خیر. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں کہ تمام دعاؤں میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کرو. اور تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ کو عافیت کی دعا پسند ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے میرے رب بے شک آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار، یہ رب کون ہے؟ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردے میں سے باہر نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ میں سے مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردے کو نکال دیتا ہے. بچہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا، مر گیا. ٹھیک ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ٹھیک. تو رزق کے اسباب تلاش کرو، لیکن توجہ کس کے اوپر رکھو؟ رازق کے اوپر رکھو. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس کا کوئی یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کہ مسلمانوں سے بھی تعلق رکھے اور ان سے بھی تعلق رکھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ابھی. وَمَن يَفْعَلْ، یہ توجہ سے سنیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا، کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھے گا، رواداری اور مصلحت کے نام پہ ان کے رسم و رواج کو اپنائے گا، تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ اللہ فتویٰ دے رہے ہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس لیے اس کے کہ تمہیں اگر اپنی کہیں جان بچانی پڑ جائے تو وہاں پر تم ان سے موالات کا تعلق ظاہر کر سکتے ہو، لیکن دل سے نہیں. تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے سے ڈرو، کافروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں جگہ پر فلاں وقت میں تجھے حق بات کہنے کا موقع ملا تھا، تو نے کہی نہیں، کیوں؟ وہ کہے گا جی میں بندوں سے ڈر گیا تھا، مخلوق سے ڈر گیا تھا، میرے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، مجھے اٹھا کے نہ لے جائیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ تم مجھ سے ڈرتا. آخرت میں جواب مخلوق کو نہیں دینا، آخرت میں جواب خالق کو دینا. بات سمجھ میں آ گئی؟
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تمہارے دلوں کے اندر جو راز دفن ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو چیز تم زبان سے کہتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ یوم تجد، قیامت والے دن ہر شخص پائے گا، کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جو نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوگا، وما عملت من سوء، جو برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش قیامت کے دن اور میرے درمیان میں بہت لمبا فاصلہ ہوتا، یعنی قیامت آتی نہ، یعنی میں اللہ کے حضور پیش ہی نہ ہوتا۔ اس دن جا کے انسان یہ تمنا کرے گا، اب پچھتائے گا اس چیز کے اوپر۔ تو بھائی اس دن کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج اپنی آخرت کو سنوار لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ دیکھیں پھر وہی جملہ دوسری مرتبہ آ گیا کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ ڈرا رہا ہے کا کیا مطلب؟ اللہ اپنے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں، جو اللہ سے شفقت مانگتا ہے اللہ اس کو شفقت عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔